بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی اکرم فخر بنی آدم، آقا نامدار، حبیب پروردگار، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک ارکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا روحاں، نیر تاباں، ماہ خوباں، سرنشین مہوشاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تسکین عالم، فخر آدم و بنی آدم، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، معزز محتشم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت مسجد جامع مسجد حسین میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی بندگی اور مزید طاعات کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے امت مسلمہ میں بھائی چارہ اور اتحاد کو مضبوط بنانا. امت مسلمہ آج کے دور میں، خصوصاً آج کی ڈیٹ میں، بڑی تیزی کے ساتھ بیداری کی طرف، دینی شعور کی طرف بڑھ رہی ہے. ملک ہو یا بیرون ملک، ہر جگہ مساجد میں، مدارس میں روز افزوں ترقی نظر آ رہی ہے. ایک خاصا اضافہ نظر آ رہا ہے جو کہ خوش آئند ہے. لیکن ایک بڑی ہی خاص چیز جو کہ ہمارے دین کی روح ہے، اصل ہے، ہمارے دین کا مغز ہے،
جس کے لیے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی، بڑی کوششیں کی، بڑی کاوشیں کی، وہ آہستہ آہستہ ناپید، کامیاب، نایاب اور ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نمازوں کا شوق تو بڑھ رہا ہے، طاعات کی طرف لوگوں کی رغبت تو پہلے سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو آپس میں جوڑا، ان میں اتحاد، اتفاق، بھائی چارے، اخوت، محبت، مودت کا جو تعلق اور رشتہ قائم کیا، وہ آہستہ آہستہ ہمارے دلوں سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام اپنی جگہ پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے، لیکن ہم جو مسلمان ہیں، ہمارے دلوں کے اندر وہ چیز جو تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی، اجمی، کالے گورے اور ماڑے تگڑے، پڑھے لکھے ان پڑھ کے درمیان فرق مٹا کر جو ایک اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا، وہ محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ حال یہ ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے دو بھائی آپس میں دستوں گرے ماں ہیں۔ ایک گلی، ایک محلے، ایک سوسائٹی، ایک گاؤں، ایک شہر کے لوگ آپس میں جنگ و جدل کی ایک عجیب سی کیفیت میں ہیں۔ محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور محبت کی جگہ لالچ، محبت کی جگہ خود غرضی لیتی جا رہی ہے۔ معزز سامعین حضرات، کوئی شہر کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، خواہ کسی علاقے کا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اگر وہ مومن ہے تو مومن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا بھائی قرار دیا۔ اور قرآن نے بھی کہا، جو آیت مقدسہ نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومن ہی آپس میں بھائی ہیں، اور فرمایا تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان سلو کرواؤ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور حضور نے مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا۔ یقیناً دنیا میں مختلف جگہوں پہ قومیت کی مختلف بنیادیں ہیں، مختلف اسباب ہیں، قوم بنتی ہے رنگ، نسل، بولی، علاقے، قوم کی بنیاد پر۔ یہ اسلام کی ایک امتیازی شان ہے، یہ اسلام کا ایک امتیازی مزاج ہے۔ رنگ کوئی ہو، نسل کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، بولی کوئی ہو، ہے اگر وہ کلمہ گو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمارا بھائی قرار دیا۔ وہ گویا کہ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، رنگ کا گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، حضور نے اسے بھائی قرار دیا اور فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے حضور نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہے، یہ عمارت کھڑی ہے اور مختلف چیزوں کے ترکیب پانے سے اس کا وجود ہے اور اس کا استحکام ہے۔ فرمایا مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ جس طرح ایک عمارت کا بعض حصہ، دیواریں، اس کے ستون، اس کا چھت ایک دوسرے کو استحکام بخشتا ہے، فرمایا میری امت کی وحدت ایسے ہے، اس کی اخوت ایسے ہے، اس کا رشتہ ایسے ہے کہ یشد بعضہ بعضا، اس کا بعض حصہ بعض کو ایسے کنیکٹ کرتا ہے، جوڑتا ہے۔ یہ اخوت اور یہ بھائی چارہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور آپ کی بارگاہ کے جو پہلے گریجویٹس تھے، پہلے تربیت یافتہ صحابہ تھے، ان کی عملی تصویر کی صورت میں آج بھی اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے وہ آئیڈیل موجود ہے۔ وہ لوگ جو صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صدیوں تک ان کی دشمنیاں چلتی تھی، گھڑ سواری ہے، گھڑ دوڑ ہے، کسی کی سواری آگے پیچھے ہوگی، اس بات پہ لڑ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مہاجرین اور انصار کو اور ان لوگوں کو رشتہ اخوت میں ایسے باندھا، حضرت انس کو حضور فرماتے ہیں اے انس انصار کو بلاؤ، انصار حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انصار، میں تمہیں بحرین کی جاگیر لکھنا چاہتا ہوں، یعنی عطا کرنا چاہتا ہوں۔ انصار نے عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں تو بحرین کی جاگیر عطا کر رہے ہیں، بتائیں ہمارے مہاجر بھائیوں کو کیا عطا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا۔ اب یہ وہ دور تو نہیں تھا کہ عطایا کی
مال و غنیمت کی بڑی فراوانی ہو کہ انصار کو دینے کے بعد کچھ مال بچ جائے جو مہاجرین کو بھی دیا جائے، باوجود اس کے انصار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو بحرین کی جاگیر دے رہے ہیں، ہمارے مہاجر بھائیوں کو کیا عطا کر رہے ہیں؟ اگر ان کو عطا نہیں کیا جاتا یا وہ نہیں لیتے تو پھر ہم بھی نہیں لیں گے۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اس نعمت سے، اس کاروبار اس کا ٹھپ ہو جائے، اس نعمت سے فلاں بندہ محروم ہو جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس بندے، ہمیں ملے نہ ملے یہ چیز اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ وہ محبت اور مودت صحابہ کرام کے درمیان، چونکہ انصار کہہ رہے ہیں کہ اگر مہاجرین کو یہ چیز نہیں ملتی تو یا رسول اللہ پھر ہم بھی نہیں لیتے۔ تو یہ محبت مودت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور سے عرض کیا گیا، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کس کا اسلام سب سے افضل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، اس کا اسلام سب سے افضل ہے۔ آج اس حدیث کے تناظر میں ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کیا کسی کو ہماری زبان سے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، ہمارے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم۔ آج کی ہماری گفتگو کا یہ احادیث ایک اہم حصہ ہے، اخوت، بھائی چارہ، مودت، محبت، کس عنوان سے حضور نے اس کو بیان کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم زیادتی نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اس کو حقیر اور کم تر نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقویٰ ہاہنا، راوی کہتے ہیں یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، حضور نے 3 دفعہ اپنے سینہ انور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ اس جگہ ہے، تقویٰ اس جگہ ہے، تقویٰ اس جگہ ہے۔ محدثین نے اس جگہ کلام کیا اور اس بات کو ذکر کیا کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا تقویٰ اس جگہ ہے، یہ اشارہ ہے کہ جس بندہ مومن کے دل میں تقویٰ ہوگا نا، وہ اپنے مسلمان بھائی پر زیادتی نہیں کرے گا، وہ اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، وہ اس کو حقیر نہیں جانے گا۔ آج ہم نے اپنے معیار قائم کیے ہوئے ہیں، یعنی لفظاً نہ بھی کہہ رہے ہو، بعض لفظاً بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ یعنی اتنی جرت ہمارے اندر آ چکی ہے کہ لفظاً کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں بندہ ہمارے لیول کا ہی نہیں ہے، نہ کہہ رہے ہو ہمارے رویوں سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، کسی بندے کے پاس بنگلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، تو وہ ہماری بیٹھک کا ہے ہی نہیں، ہمارے لیول کا ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں نہ اس کے پاس جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیول کا نہیں ہے۔ وہ میرے بھائیوں لیول کہاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لیول جو ہے وہ ایمان کو، اسلام کو قرار دیا، فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور اسی حدیث کے الفاظ میں فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ، کسی کے شریر اور ذلیل ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر جانے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مالدار لوگوں کے اندر یہ چیز ہے، جن لوگوں کی رغبت مساجد کی طرف بڑھتی ہے نا، ان کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ میں اگر 4 نمازیں زیادہ پڑھ لوں، تہجد، چاش، اشراق، اوابین کے نوافل پڑھ لوں، اور میں انسان کو انسان ہی نہ سمجھوں، تو اس سے بہتر تھا یہ نوافل نہ پڑھے ہوتے، فرائض پر اکتفا کرتے ہوئے ایک مسلمان کی قدر و قیمت کو جانا ہوتا، اس کی عزت کی ہوتی، دل میں اس کی قدر کی ہوتی۔ اخوت اور بھائی چارے کے لیے یہ احادیث مشعل راہ ہے، اور بڑی اہم حدیث ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا بھی یہی عنوان ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا لفظ ہے کہ جب میں نے پڑھا تو میرا دل کیا کہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں، اور وہ لفظ آج ہم اپنے دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھ لیں۔ فرمایا حضور نے المسلم اخو المسلم، عنوان وہی ہے، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، تو اس پر ظلم نہیں کرتا۔ دوسرا لفظ فرمایا ولا یسلم، وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر دوسرا بھائی کسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، رنج میں ہے، غم میں ہے، یہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب حدیث کے اس لفظ کو اب ہم اپنے سامنے رکھیں، اور 7 اکتوبر 2023 کے بعد
اہلیان فلسطین، خاص طور پر اہلیان غزہ، ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو قیامت برپا کی گئی، ان کو جس طریقے سے تہتیک کیا گیا، ان کی بستیاں، شہر، در بہر، ہر چیز اجاڑ دی گئی، تہس نہس کر کے رکھ دی گئی، 60,000 سے زیادہ ریکارڈڈ لوگوں کو شہید کیا گیا، اور پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ ملبوں کے نیچے ان کی لاشیں دبی ہوئی ہیں، اور آج ان کے لاشیں بے گور و کفن تڑپ رہے ہیں، پانی کی بوند بوند کو اور روٹی کے ایک لقمے کو وہ ترس رہے ہیں۔ یہ حدیث کا لفظ سامنے رکھتے ہوئے انڈیویجولی، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم اپنا محاسبہ کریں، پوچھیں کہ اس دورانیے میں، اس ڈیوریشن میں ہم کہاں کھڑے تھے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم علل اعلان ایسی حکومتوں سے، ایسے اداروں سے، ایسے صاحبان اقتدار سے بھی اعلان برات کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے آواز تک بھی بلند نہیں کی۔ یقیناً ہر مسلمان کو اپنے ایمان کے ایک لیول کی حد تک دکھ ہے، ان کا تکلیف ہے، باوجود اس کے یہ حدیث ہمارے لیے ایک پیغام ہے اور ہمارے مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل کی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنا مستقبل متعین کریں کہ کل کو بھی کوئی سچویشن ایسی نہ ہو کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان بھائی ہمارا کسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہو اور ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو۔ اسی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے نا، اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس مدد کرنے والے کی مدد فرماتا ہے۔ اور اگلی الفاظ فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو کسی مسلمان بھائی سے کوئی دکھ تکلیف دور کرے گا، کل قیامت والے دن میرے بھائیوں کتنی سختیاں ہوں گی، کتنی مشکلات ہوں گی، جن مشکلات کے پیش نظر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو قطعی جنتی ہیں، جن کو جنت کی ٹکٹیں حضور کی بارگاہ سے ملی، وہ قیامت کے مناظر سے، جن کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوتے تھے، وہ قیامت کے ہولناک مناظر، حضور فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان سے دکھ تکلیف کو دور کیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی دکھوں اور تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں آسمان سے آفات و بلیات نازل ہو رہی ہیں، بم برس رہے ہیں، مصیبتیں ہیں، آفات ہیں، کوئی آسمان سے مدد نہیں آ رہی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کا طریقہ تو بتایا تھا کہ جب تک تم اپنے مسلمانوں کی مدد کرتے رہو گے، بھائیوں کی مدد کرتے رہو گے، آسمان سے تمہارے لیے مدد اترتی رہے گی، اور جب تم اپنے مسلمان سے مدد کا ہاتھ کھینچ لو گے، وہ نیلی آسمان والا، چھت والا رب، وہ بھی تم سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے گا۔ تو اخوت اور محبت جو ہے، اس کو سوسائٹی کے اندر فروغ دینے کے لیے اہم ترین جو چیزیں ہیں، نکات ہیں، وہ آپ کی گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ محبت، اخوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ ہمیں نمازی بنانے کے لیے صرف تشریف نہیں لائے، تہجد گزار بنانے کے لیے، روزہ دار بنانے کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک دوسرے کا غمخوار بنانے کے لیے، غم گسار بنانے کے لیے، بھائی بھائی بنانے کے لیے، اخوت کا ایک رشتہ قائم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اور محبت صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، اچھے اشتہاروں کا، اچھے نعروں کا، اچھے الفاظ کے چناؤ اور انتخاب کا نام محبت نہیں ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے ہمارے دل کے اندر کیا جذبات ہیں۔ جس قوم کے نوجوانوں کی یہ حالت ہو، سارے نہیں لیکن جو چند ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں نا، جس قوم کے نوجوانوں کی یہ حالت ہو والدین کے لیے کہ ان کو مساجد کے دروازوں پہ، فٹ پاتھوں پہ بھیک منگوانے کے لیے چھوڑ آئیں، وہ قوم کے لیے خیر خواہی کے کیا جذبات رکھ سکتے ہیں؟ محبت، مودت، اخوت کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے محاسبے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غور کریں، فکر کریں، پہلا زینہ محبت کا یہ ہے کہ ہمارے دل بے کینہ ہو، دل صاف ہو۔ دل کی صفائی یہ محبت کا اولین اور پہلا کرینہ اور زینہ ہے۔ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ کیا ہمارے دل صاف ہیں؟ ہم میں سے کتنوں کے دل دوسروں کے بارے میں بے کینہ ہیں؟ ایک گھر میں رہنے والے بھائی کا اگر بھائی کے ساتھ دل ہی صاف نہیں تو وہ دوسرے مسلمان کے لیے
خیر خواہی کا، بھلائی کا جذبہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ خوبت کا رشتہ کیسے قائم ہوگا کہ دل ہی صاف نہ ہو؟ تو اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے دل صاف ہو. اور لوگوں کو اگر کوئی نعمت مل رہی ہے، ہوتا یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، شادیاں ہوئی، خاندان علیحدہ ہو گئے، لیکن اگر کسی کا بچہ کسی اچھی جگہ سیٹل ہو گیا، کسی کا کاروبار اچھا ہو گیا، کوئی کسی کا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، تو لوگ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ان خوشیوں میں رچا بسا نہ رہے، یہ کہیں اس کو راس نہ آ جائے. یہ ہمارے اخلاقی رویے ہیں. ہمیں انہی رویوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا، ہم اپنی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں. یعنی کہتے ہیں دوسرے کو یہ نعمتیں نہ ملے، اس کے پیچھے جادوگروں کے پاس چلے گئے اور اپنی آخرت کا بھی بیڑا غرق کر دیا. وہ کسی نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہم اپنی تو فکر کرتے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے ہمارے محاسبے کے لیے، جو مین ایک پوائنٹ ہے کہ ہمارے دل بے کینہ ہو. ہم اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ دوسرے اپنے بھائیوں کے لیے ہمارے دل بے کینہ ہے، صاف ہے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کچھ کینہ ہوا، اس کے سجدے، اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر سے نہیں گزریں گی. آج ہم کہتے ہیں آسمان سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں آتی. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں، دعاؤں کی قبولیت کا طریقہ تو حضور نے بتایا. دل میں تو جھانکیں، دیکھیں ہمارے دل صاف ہے. دل میل کچیل سے، حسد سے، اناد سے، بغض سے، کینے سے بھرے ہوں، دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ سجدے سر کے اوپر قبولیت کی طرف کیسے جائیں؟ تو حضور نے فرمایا، جس کے دل میں مسلمان کے لیے کینہ ہوا، اس کے سجدے رائے گاہ چلے جائیں گے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، اس کی دعائیں رد کر دی جائیں گی. اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے دل بے کینہ ہو. یہ ایک چیز ہے، پہلی چیز دل صاف ہو. آج جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں نا، جس طرف دیکھتے ہیں ہر چیز کا عنوان محبت کا عنوان نظر آتا ہے. ہماری ینگ جنریشن زیادہ ینگ جنریشن ہے نا، تو وہ جس ماحول سے ریلیٹڈ ہے، اس ماحول میں موویز ہیں، ڈراماز ہیں، سیریل ہیں، سیریز ہیں، ہر ایک کا عنوان محبت ہے، ہر ناول کا عنوان محبت ہے. لیکن یہ محبت نہیں ہے، یہ نفسانیت ہے. محبت ہوتی تو بھائی کے لیے بھی تو ہوتی، والدین کے لیے بھی تو ہوتی، ماں باپ کے لیے بھی تو ہوتی، اپنے بچوں اور بیوی کے لیے بھی تو وہ محبت ہوتی. ناجائز تعلق اور رشتے والوں کے لیے تو اتنی بے تکلفیاں کہ آسمان سے تمہارے لیے تارے بھی توڑ نہ ہوں، اور قریب بوڑھے والدین ہیں، ان کے منہ میں لقمہ روٹی کا نہیں ڈال سکتے اور آسمان سے تارے بھی توڑ نہ ہوں. یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دجل ہے، مکاری ہے، منافقت ہے. یہ کوئی محبت نہیں ہے. محبت ایک حقیقت ہے، ایک جوہر ہے. یہاں مشک پڑی ہو، خوشبو پڑی ہو، تو وہ اطراف میں ریفلیکٹ کرے گی، کسی مخصوص ڈائریکشن میں نہیں جائے گی کہ لیفٹ والوں کو خوشبو آئے اور رائٹ والوں کو نہ آئے. ایک حقیقت ہے، جوہر ہے، وہ اطراف میں پھیلے گی، اس لیے کہ وہ ایک حقیقت ہے، جوہر ہے. تو یہ جو محبت ہے، یہ محبت نہیں، یہ جھوٹ ہے. اگر یہ حقیقی محبت ہوتی یہ دل میں، تو بھائی کے لیے بھی ہوتی. بھائی کو اس کے حصے کا اس محبت سے حصہ ملتا، والدین کو ان کا حصہ ملتا، اولاد کو ان کا حصہ ملتا، بیوی کو اس کا حصہ ملتا. لیکن یہ کیسی محبت ہے جو صرف لڑکوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے خاص ہے؟ تو یہ کوئی محبت نہیں ہے. محبت میں پھر یہ پہلی چیز ہے کہ دل بے کینہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ محبت کہتی ہے ایثار اور قربانی. پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اور پھر دیکھیں کہ ہمارے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ کیا ہے. قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہم ہر چیز میں صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. آج لوگ صحابہ کا ہلکے جملوں میں ذکر کریں، کہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور کہاں ہم. ان کا جذبہ ایثار اور قربانی دیکھیے، ہر معاملے میں وہ ہمارے لیے مقتدا ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے، آئیڈیل ہے. سن 13 ہجری ہے، غزوہ یرموک ہے. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف فرما ہو، خود اس میں شریک ہو. غزوہ یرموک ہے. حضرت اکرمہ بن ابو جہل، ذرا دیکھیں کہ بیٹے کس کے؟ ابو جہل کے، جو اس امت کا جسے فرعون قرار دیا گیا،
جس کی خصلتوں کو برائیوں کو قرآن نے کنڈم کیا، وہ ابو جہل اس کے بیٹے کی دل کی دنیا کو حضور نے کیسے بدلا؟ یہ ہوتی ہے سلطنت حکومت جو دلوں پہ ہوتی ہے، جو دلوں کی دنیا کو بدل ڈالتی ہے۔ حضور نے کیسے دلوں کو بدلا؟ اسی ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ بن ابو جہل، اس جنگ میں حضور کے شانہ بشانہ لڑے اور جسم پہ شدید زخم آئے، شدید چوٹیں آئیں، دشمنوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے۔ ایک اکرمہ بن ابو جہل ہے، دوسرے حارث بن ہشام ہے، اور تیسرے حضرت سہیل بن عمر ہے۔ یہ تین صحابی ہیں، شدید زخموں سے چور چور ہیں۔ پانی لایا گیا، حضرت اکرمہ کو پیش کیا گیا، سامنے سہیل حارث بن ہشام ہے۔ تو حارث بن ہشام نے پانی کی طرف دیکھا، ادھر اکرمہ نے دیکھا کہ میرا بھائی دوسرا زخمی ہے، ضرورت ان کو بھی ہے، اور اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ اگر پانی نہ پیا تو جان چلی جائے گی۔ فرسٹ ایڈ میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پانی دیا جاتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر پانی نہ پیا تو جانتے ہیں جان چلی جائے گی، لیکن سامنے اپنا مسلمان بھائی دوسرا صحابی زخموں سے چور چور ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پانی حارث بن ہشام کو دے دو۔ چنانچہ پانی حارث بن ہشام کی طرف منتقل کیا گیا۔ ان کے آگے حضرت سہیل بن عمر تھے، زخمی وہ بھی تھے، زخموں سے بے تاب نڈھال پڑے تھے۔ حارث بن ہشام نے دیکھا کہ میرا بھائی سہیل بن عمر وہ زخموں سے چور چور پڑے، پانی کی اس کو بھی ضرورت ہے، کہا مجھے رہنے دو، میرے بھائی سہیل بن عمر کو پانی دے دو۔ جب پانی سہیل بن عمر تیسرے صحابی کے پاس گیا، پانی پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ پانی واپس حارث بن سہیل کی طرف لایا گیا، اتنے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ واپس پھر شروع میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے پاس پانی لایا گیا تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تینوں صحابی ایثار اور قربانی کی عظیم مثال پیش کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جذبہ ایثار اور قربانی۔ یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ تب بنو گے جب ان کی مثل ایمان لاؤ گے۔ لوگ صحابہ اکرام کو ان کے جملوں میں ذکر کریں، ذرا ان کی طرح اپنی اخلاقیات کو بھی تو سوار کے دیکھیں، ذرا ان کی اخلاقیات، ان کی سوانح حیات کو بھی تو پڑھ کے دیکھیں کہ کیا کوئی مماثلت ہو سکتی ہے ہمارے آج کے لوگوں اور صحابہ اکرام کے درمیان۔ اس لیے محبت میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے دل بے صاف ہو، دل بے کینہ ہو، دل صاف ہو، کوئی کدورت، کوئی گھٹن، کوئی میل کچیل، کوئی اناد، کوئی بغض، حسد اپنے بھائیوں کے لیے دلوں میں موجود نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جذبہ ایثار اور قربانی موجود ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مادی دنیا میں چونکہ رہتے ہیں نا، تو مادی اسباب کے ساتھ ہمارا زیادہ تعلق ہے، تو ہم کسی سے اگر محبت اور تعلق قائم کرتے ہیں تو اس کی اسباب بھی عارضی اپناتے ہیں۔ کسی کو کسی کے حسن کی وجہ سے اپنا آئیڈیل بنا لیا، کسی کی پاپولیرٹی کی وجہ سے، کسی کی فین فالوئنگ کی وجہ سے، کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہے تو اس لیے وہ ہمارا آئیڈیل ہے، یا کوئی پیر صاحب ہے یا کوئی عالم ہے تو بڑی ان کی فین فالوئنگ ہے تو اس لیے ہمارے وہ آئیڈیل ہے۔ یہ کوئی معیار محبت کا نہیں ہے۔ ہمیں ہر چیز کو ایک دینی اسپیکٹ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری حدیث فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ قال المتحابون فی جلالی، فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، فرمایا لہم منابر من نور یقبضہم النبیون والشہداء، فرمایا کل قیامت کے دن جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت کرتے تھے، محبت کے جذبات رکھتے تھے، ایک دوسرے کے پاس اللہ کے لیے بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، ان کی شان یہ ہوگی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ایسے منبر عطا فرمائے گا کہ یقبضہم النبیون والشہداء، اللہ کے نبی اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روک لیا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ اور جس کے دل میں، حدیث مبارکہ صحیح میں بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا نا،
وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. تو سوچو جس کا ایمان ہی کامل ہو جائے اس طریقے سے, وہ کیوں نہیں جنت کا مستحق اور حقدار بنے گا. اس لیے حضور نے فرمایا اللہ کے لیے محبت کرو. آج ہمیں اثر نو ہر چیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اگر کسی کے ساتھ تعلق, اس لیے تو یہ تعلق عارضی ہوتے ہیں نا, بات بات پہ کسی نے ہمیں رسپیکٹ نہیں دی, ہمارا تعلق دوستی اس لیے ہے کہ کھاتے پیتے ہیں, لاؤ و لاب کرتے ہیں, کچھ رفیہ کرتے ہیں, اور کسی نے ہماری رسپیکٹ نہیں کی, دعوت پہ ہمیں نہیں بلایا تو ہم اس سے ناراض. امام مسجد صاحب فاتحہ خوانی کے لیے نہیں آئے, والدین کے نماز جنازہ کے لیے کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے تو ناراض. حتیٰ کہ لوگ اپنے مشائخ سے ناراض ہو جاتے ہیں ہماری شادیوں میں نہیں آئے. یہ تعلق عارضی ٹوٹ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو تعلق رشتہ اسلام نے, دین نے ہمیں دیا تھا کہ اللہ کے لیے تعلق ہونا چاہیے, وہ تعلق نہیں تھا. تعلق عارضی تھا, وہ ختم ہوا. اخوت بھی گئی, محبت بھی گئی, مودت بھی گئی, اور پھر لوگ ایک دوسرے کے خلاف وہی لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مساجد میں مدارس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. ایسے ہے یا نہیں؟ تو تعلقات عارضی تھے. اس لیے ہمیں اس چیز کی طرف ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو اس کی عظمت و شان بڑی ہے کہ اللہ کے لیے اگر کسی کے ساتھ تعلق ہوگا تو اس کی عظمت و شان دیکھیں. کل قیامت والے دن اللہ ایسے نور کے ممبر عطا فرمائے گا کہ انبیاء بھی ان پہ رشک کریں گے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا چونکہ یوم گزرا ہے تو ان کی سوانح یاد میں پڑھ رہا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اپنے بچوں اور بیوی سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ میرے بچے ہیں اور میری بیوی ہے, میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے ان سے محبت کیا جائے. یہ صوفیہ کا کیسا اسپیکٹ ہے. لوگ آج شرک کے یا طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں. صوفیہ کا منہج اتنا لطیف ہے کہ اگر آپ اس کا ادراک کریں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے. ہم کھانا کھاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں بھوک تھی کھانا کھایا, کھانے سے بھوک ختم ہو گئی. صوفیہ کہتے ہیں یہ تو دوسری طرف سے شرک ہو گیا کہ تمہاری بھوک کھانے نے ختم کی, بھوک تو اللہ ختم کرتا ہے. اس لیے کھانا کھاؤ, نظریہ اور عقیدہ یہ ہو کہ کھا تو ہم کھانا رہے ہیں, سبب یہ ہے, لیکن بھوک اللہ نے ختم کی ہے. بظاہر پانی پی رہے ہیں لیکن پیاس پانی نے ختم نہیں کی, پیاس اللہ نے ختم کی ہے. تو یہ ایک صوفیہ کا اپنا ایک طرز ہے, طریقہ. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس لیے پڑھتے ہیں کہ روزی میں برکت ہو. نماز پڑھنے سے یقین روزی میں برکت ہوتی ہے, لیکن نماز اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے کہ روزی میں برکت ہو. نماز اس لیے پڑھنی چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ نماز پڑھو. نماز رب کا حکم ہے. جو کسی علت کی وجہ سے, غرض اور سیرے کی وجہ سے کی جائے وہ عبادت نہیں ہوتی, وہ تو تجارت ہوتی ہے. تو عبادت کو ہم اس ایسپیکٹ سے کریں کہ یہ عبادت ہمارے رب کا حکم ہے, ہمارے رب نے فرمایا کہ عبادت کرو. تو اس لیے ہماری اصلاح کے لیے اور ہمارے احوال کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو چیزیں پڑھیں سنیں اپنے اخلاقیات کا محاسبہ کریں. واعظ و نصیحت کا ایک مین نقطہ یہ ہے کہ ہم جو چیز سنیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد اپنا محاسبہ کریں کہ یہ چیز اس طرح ہے. انفارمیشن نالج دین کا یہ ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, اور پھر تیسرے مرتبے میں ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جس طریقے سے تربیت فرمائی اور صوفیہ اس سلسلے کو جس طریقے سے آگے لے کر چلے, لوگوں کے درمیان محبت مودت کی جو انہوں نے ایک مثال قائم کی, وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ان کی سوانح حیات کے جو واقعات ہیں کہ لوگوں کے درمیان محبت اور مودت کیسے قائم کی جائے, لوگوں کے درمیان پیار کیسے بڑھایا جائے. حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو, اپنے مسلمان بھائیوں کو تحائف دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو کس طریقے سے آپ نے مہاجرین اور انصار کو, ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو ایسے بٹھایا اور ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا, اور فرمایا تم اس کا خیال رکھنا, تم اس کا خیال رکھنا. کیسی عمدہ مثال ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے ایک پیر کے مرید آپس میں یہ کر سکتے ہیں, ایک انسٹیٹیوشن کے پڑھنے والے آپس میں یہ ایک عملی نمونہ قائم کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ ایک مساجد کے نمازی اگر 100 نمازی ہے, 50 نمازی صاحب ثروت ہے اور 50 نمازی غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں, تو وہ 50 جو صاحب ثروت ہے وہ ان 50 غرباء کے کندھوں پر دستے شفقت ہاتھ رکھ کر ان کو تسلی دے سکتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کتنا پیارا دین ہے.
کتنا خوبصورت دین ہے، خدمت خلق، لوگوں کے دلوں کو راضی، جو تصوف ہے، ہمارے صوفیہ کی تعلیمات ہے، یہ سارا کا سارا خدمت خلق کا نام ہے۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں اللہ کی طرف جانے والا جو بھی راستہ ہے وہ مخلوق خدا کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے، اس لیے مخلوق خدا کے دلوں کو راضی کر لو، یہی ایک راستہ ہے کہ تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زمین پر جتنے ذرات ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں، لیکن میں تمہیں سب سے قریب ترین راستہ بتاتا ہوں، جو اللہ تک پہنچانے والا سب سے قریب ترین راستہ ہے، وہ لوگوں کی خدمت اور ان کی محبت کا راستہ ہے، لوگوں کے دلوں سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یہ ان کی تعلیمات، ان کے واقعات، یہ ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے ہیں۔ اس نے آ کر کسی حاجت کے لیے عرضی پیش کی، آپ نے اس کی حاجت بھی پوری کی اور اس کو ایک جوڑا بھی عطا کیا۔ اس نے کہا آپ نے میری حاجت بھی پوری کر دی اور مجھے جوڑا بھی عطا کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کپڑا دیا جب تک وہ کپڑا اس کے پاس موجود رہے گا یہ دینے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ ہم اپنی حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے تعویذات لیتے ہیں جو برحق ہے، یہ کتنا آسان وظیفہ ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے پیار اور محبت کی ایک مثال قائم ہوتی ہے۔ ہمارے پاس حکومتیں نہیں ہیں صوبائی، ہمارے پاس وفاقی کسی شہر کی کسی علاقے کی حکومت نہیں ہے، مسجد تو ہماری ہے، علاقہ، سوسائٹی، یہ گلیاں تو ہماری ہیں، اس حد تک تو ہم دین کا اور اچھے اقدار کا نفاذ کر سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ میرے اوپر 700 درہم قرض ہے۔ آپ نے اپنے مینیجر کو ایک چٹھی لکھی اور اس میں لکھا کہ اس کو 7000 درہم دے دو۔ جب اس نے چٹھی کھولی اس نے واپس عرض کی کہ حضور اس کو ضرورت 700 درہم کی تھی، آپ نے 7000 لکھ دیا کہ اس کو 7000 دے دو۔ آپ نے دوبارہ چٹھی لکھی اور کہا اس کو 14000 دے دو۔ اب وہ مینیجر سمجھدار تھا، اس نے کہا مزید اگر سوال کروں گا تو مشکل میں پڑ جاؤں گا، آگے 14 کہا ہے، ہو سکتا ہے آپ 28 کا حکم آ جائے کہ اس کو 28000 دے دو۔ اس نے 14000 حاجت مند کو دے دی، وہ چلا گیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آیا عرض کی کہ حضور اس کو 700 کی ضرورت تھی، آپ نے کہا 7000 دے دو۔ میں نے سوال کیا، آپ نے کہا 14000 دے دو۔ آپ نے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں، سنو میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جس نے کسی مسلمان کے دل میں اچانک خوشی داخل کر دی، کسی مسلمان کے دل میں اچانک کوئی خوشی داخل کر دی، فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا پروانہ جاری کر دے۔ فرمایا جب 700 کی ضرورت تھی، میں نے 7000 لکھا، تم نے سوال کیا کہ 7000، تو اس کو معلوم ہو گیا کہ مجھے 7000 مل رہے تھے، میں نے 14000 اس لیے لکھے کہ اب اس کو زیادہ کر کے دوں تاکہ زیادہ کر کے اس کو گمانی نہیں ہوگا، ان ایکسپیکٹڈ اس کو 14000 ملیں گے تو اس کے دل کو اچانک خوشی مل جائے گی۔ تو میرے دل نے یہ گوارا کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے دل میں 14000 اس کو درہم دے کر اچانک خوشی ڈال کر میں جنت کا پروانہ جاری کرواؤں۔ تو بتاؤ 14000 میں اگر جنت ملے تو یہ سودا سستا ہے یا مہنگا؟ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بھائی چارے کے لیے، اخوت کے لیے، محبت کے لیے، جن کو عملی طور پر ہمیں اپنے اندر نافذ کرنے کی، اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت بڑے لیول پر اتحاد قائم نہیں کر سکتے، ہم اس کے لیے نہیں، ایک کمیونٹی کی سطح پر، ایک مسجد کے لیول پر تو ہم بھائی چارے کی فضا قائم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب یہ قرض کی جو میں نے بات سنائی حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ، اسی کے ضمن میں یہ بات میرے ذہن میں آئی۔ آج ہماری سوسائٹی میں قرض بہت بڑھ رہا ہے، سود بڑھ رہا ہے، اور ہمارے دینی حلقے طبقے جو ہے وہ اس کے لیے بڑی کمپین لانچ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے روکا جائے، اور اسٹیٹ بینک کا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا کہ 2027 تک جو جتنے پاکستان کے اندر گورنمنٹ اور باقی پبلک سیکٹر کے جو پرائیویٹ بینک ہیں ان کو سود فری کر دیا جائے، ربا فری ہو جائے۔ یہ خوش آئند ہے،
لیکن یہ سود ہے بڑی سطح پر، چھوٹی سطح پر چھوٹی چھوٹی آن لائن ایپس بنی ہوئی ہیں، لوگ سود لیتے ہیں اور پھر کسی نے 1000 لیا، وہ بیچارہ مزدور ہے، اس کو ضرورت تھی، اس کا بچہ بیمار تھا، وہ 1000 سے پھر دبتا لاکھوں تلے چلا گیا، اور اس کی بہت ساری سٹوریاں آپ کو مل جائیں گی ریئل میں، آپ ڈھونڈیں گے سروے کریں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے کیس ملیں گے۔ تو یہ سود بڑھ رہا ہے، کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ سود اس لیے بڑھ رہا ہے کہ جو مالدار ہمارے صاحب ثروت لوگ ہیں نا، انہوں نے قرض دینا چھوڑ دیا۔ قرض دینے کی سنت کو جب سے ہم نے ترک کرنا شروع کیا، سوسائٹی میں سود بڑھ رہا ہے۔ تو سود کو کم کرنے کے لیے ہم آواز بھی بلند کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم قرض دینے کی سنت کو بھی زندہ کریں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ دینے سے زیادہ افضل قرض دینا ہے، تو ہم قرض کی سنت، اور جو لینے والے ہیں وہ بھی اپنا مزاج بنائیں۔ یہاں لوگ لیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، اور جو دینے والا ہے وہ ایسا نشان عبرت بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی وصیت کر جاتا ہے کہ کسی کو قرض نہ دینا۔ تو اس لیے ہے ہر طرح افراط و تفریط ہے، دونوں طرف دینے والے دینے کا مزاج بنائیں، دینے والے واپس کرنے کا مزاج بنائیں، تو سوسائٹی کے اندر کس طریقے سے اصلاح نہیں آئے گی۔ ایک اصلاح اور کامیاب معاشرہ تبھی تشکیل پائے گا کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی اخلاقیات ہیں بھائی چارے کے لیے، یہ چھوٹے چھوٹے اہداف ہیں، اور ان کا پھر کتنا بڑا ثواب ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھائی چارے اتحاد کی ایک عملی اور اچھی مثال اور فضا کو اپنی سوسائٹی میں قائم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوایا